بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذريته آدم وممن حملنا مع نوح وذريته إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا صدق الہ العالمین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے انعام فرمایا، زمرہ انبیاء میں سے اور آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور انہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں بچا لیا تھا اور بچا کر ہم نے اٹھا لیا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں ہم نے ہدایت بخشی برگزیدہ بنایا، جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ رب الافواج کی تعریف ہو، حمد و ستائش تمام اس رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و پروردگار ہے۔ وہی ہے جس نے انسان کو 18,000 مخلوقات میں سے عقل سلیم عطا کی، تاکہ وہ، کیونکہ انسان روئے زمین پر خدا کا نائب ہے، خدا نے انسان کو اپنی صورت و شبیہ کے مانند بنایا۔ اب وہ کام جو خدا چاہتا ہے، یعنی وہ اوصاف حمیدہ والا کام کرے، اوصاف ابلیسیت والا کام نہ کرے، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرے اور اپنی ذات سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ ہر انسان کو روئے زمین پر خواہ اس کا تعلق کسی بھی قوم و مذہب و زمان و ملت سے ہو، اس کے ساتھ رواداری رکھے، اپنے جیسا سمجھے۔ یہی تعلیم پروردگار عالم ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئے، کیونکہ خدا محبت ہے اور وہ محبت عطا کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے سب محبت سے رہیں۔ لیکن خدا کی روئے زمین پر ابلیس اور اس کے کارندے وہ نہیں چاہتے کہ انسان کے اندر محبت ہو، بلکہ وہ افراتفری کے ذریعہ، قتل و غارت گری کے ذریعہ انسان کی ہستی کو مٹانا چاہتا ہے۔ اصل وہ خدا کو جھوٹا قرار دینا چاہتا ہے، اس لیے کہ خدا انسان سے محبت کرتا ہے کائنات میں، اور اس کی سورج کی شعاع سب کے لیے، ہوا سب کے لیے ہے، روشنی سب کے لیے ہے۔ آئیے ہم باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کا پہلا سوال کیا ہے۔ جی عزیزو، پہلا سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے طوفان عام تھا یا خاص، یعنی طوفان عام یا خاص؟ اس کے لیے ہم آپ کے خدمت مختلف مفسروں کی ان کی آراء پیش کریں گے اور نظریہ کو دیکھیں گے کہ طوفان محدود تھا یا لامحدود۔ آئیے تو اس مسئلے میں کیا ہے کہ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ یہ طوفان محدود تھا، اور بعض کا موقف ہے کہ طوفان ساری روئے زمین پر تھا۔ حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن ضیاء القرآن جلد 2 اور صفحہ 361 میں رقم تراز ہیں۔ وہ آپ لکھتے ہیں کہ یہ چیز غور طلب ہے کہ کیا یہ طوفان روئے زمین پر تھا یا حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا بھر کے حیوانات کو ایک ایک کر جوڑا اپنے ساتھ لے لیا، یعنی کشتی میں سوار کیا تھا۔ اور محققین کا قول ہے کہ یہ طوفان صرف اس علاقے میں آیا تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ کون لکھ رہا ہے یہ؟ پیر، یہ جسٹس بھی ہیں، پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ تحقیق کرنے والے نے، محقق نے کہا کہ چونکہ نوح علیہ السلام ایک محدود علاقے میں تھے تو اسی لیے محدود علاقے میں طوفان آیا۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اگرچہ ایسی تصریحات بھی کتب میں موجود ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ طوفان عالمگیر تھا، یعنی دونوں باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ اسرائیلی روایت ہیں۔ اب جب عالمگیر تھا تو اسرائیلی روایت ہو گئی۔ ان سے اخذ کیے ہوئے علماء کے اقوال کتاب و سنت سے ایسی کوئی نص پیش نہیں کی جا سکتی اچھا جس سے صراحتاً اس طوفان کا عالمگیر ہونا ثابت ہو۔ بعض نے اس آیت کے استدلال کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، وہی آیت جو ہم گزشتہ نشست میں کئی بار پیش کر چکے ہیں، سورہ نوح 71واں سورہ ہے اور آیت نمبر ہے 26، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ انہوں نے بھی اسی آیت کو جو ہم نے گزشتہ نشست میں پیش کیا تھا
انہوں نے بھی اسی آیت کو کہا، اے رب زمین میں کسی کافر کو زندہ مت چھوڑ، لیکن ہو سکتا ہے العرض جو معروف ہے باللام ہے، یہاں قواعد کی تھوڑی سی گفتگو ہو رہی ہے. العرض یعنی عرض کے ساتھ جو ال لگا ہے یہ معروف ہوتا ہے، یہ خاص کے لیے آرٹیکل ہے، یہ دا یا دی، ٹی ایچ دی. جو معروف باللام ہے اس سے مراد آپ کی قوم کے سرزمین، یعنی جہاں نوح علیہ السلام تھے اسی محدود علاقے میں یہ کی بات ہو رہی ہے. جس طرح فرعون کے متعلق لعال فی الارض، یہاں بھی الارض سے مراد یعنی آپ کی ساری روئے زمین نہیں ہے بلکہ ملک مصر مراد ہے. اب انہوں نے محدود کیا. نیز من الکافرین میں بھی ال ہے، معروف باللام ہے، یعنی کہ اب جب غور کریں گے وقال نوح رب لا تذر علی الارض، الارض میں بھی ال ہے، خاص آرٹیکل ہے، اور الکافر من الکافرین، الکافرین میں بھی ال ہے. تو دو اس میں خاص بتایا جا رہا ہے، خاص زمین اور خاص کافرین کے لیے. اب آئیے، یعنی مقصود جو آپ علیہ السلام میں نوح اسلام کی قوم سے تھے، اور قرآن شریف ہمیں یہ بھی تصریح مل جاتی ہے. یہ پیر جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب کا ترجمہ جلد 2 اور صفحہ 361 میں جو ضیاء القرآن کے نام سے انہوں نے ترجمہ کیا تھا، اس میں لکھتے ہیں کہ یہ بھی تصریح مل جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام بعثت صرف آپ کی قوم کے لیے تھی، یعنی آپ جو نبی بن کر آئے صرف اپنی قوم کے لیے نبی بن کر آئے، پورے جہاں جو انسان آباد تھے اس کے لیے نبی بن کر نہیں آئے. اور اس کے لیے یہ آیت انہوں نے سورہ اعراف 7واں سورہ ہے اور آیت 59، دوسری سورہ ہے سورہ ہود 11واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 25، اور سورہ مومن 23واں سورہ آیت نمبر 23، اور سورہ عنکبوت 29 سورہ آیت نمبر 41. یہ 4 جگہ ایک ہی آیت کو کوٹ کیا گیا ہے. ہم نے چاروں آیت کوٹ کی آپ کے لیے تاکہ آپ سمجھ سکیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. البتہ یہ ہو سکتا ہے اس وقت نسل انسانی زیادہ پھیلی ہوئی نہ تھی، یعنی زیادہ نہ پھیلی ہوئی ہو بلکہ اسی علاقے میں ہی بس رہی ہو. اس اعتبار سے تمام انسانی افراد اس طوفان کے زد میں تھے اور اس وجہ سے اس کو عالمگیر کہہ دیا. آگے چل کر مزید لکھتے ہیں کہ یہ بات قابل فہم ہے اگر یہ اندازہ درست ہو کہ آپ کی پیدائش حضرت آدم اسلام کے 2300 سال بعد ہوئی، تو اتنے عرصے دراز تک اولاد آدم کا ایک تنگ سے رقبہ میں محدود رہنا دل میں کھٹک پیدا کرتا ہے. اسی امور کے پیش نظر ہم نے ایک اور کتاب علامہ سید علوسی سے نے بڑے محتاط انداز میں اس پیرائے میں یہ لکھا ہے، اور دل اس کی طرف مائل بھی ہے کہ یہ طوفان عام نہ تھا. اس کے لیے مختلف علماء قدیم اور جدید میں، یعنی دونوں علماء قدیم بھی اور جدید بھی، ہمیشہ 2 رائے رہی ہے. علماء اسلام میں سے ایک جماعت یہ رائے ہے کہ طوفان تمام کرۂ ارض پر نہیں آیا تھا بلکہ صرف ایک خطے میں محدود تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور یہ علامت مسافت کے اعتبار سے 1,40,000 مربع کلومیٹر بنتا ہے. مسافت اس سے زیادہ کا نہیں تھا. ان کے نزدیک طوفان خاص ہونے کی وجہ سے اگر یہ عام ہوتا تو اس کے آثار کرۂ ارض کے مختلف گوشوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر ملنے چاہیے تھے. ٹھیک. اب آئیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. نیز اس زمانے میں انسانی آبادی بہت محدود تھی اور وہی خطہ تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم آباد تھی. اب آئیے دوسرا طبقہ. یہ تو پھر کرم شاہ صاحب جو ہیں وہ ان کا ترجمہ تفسیر ہم نے وہاں سے لیا. اب دوسرا طبقہ جن علماء یعنی یہود و نصارہ اور کچھ علماء اسلام ماہرین طبقات الارض، جو ماہرین ہیں طبقات الارض کے علماء طبیعیات کے نزدیک یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر حاوی تھا، اور پہلے طبقے کو آثار کے بارے میں سوال کے جواب دیتے ہیں کہ جزیرہ یا عراق عرب کی اس سرزمین کے علاوہ بلند پہاڑوں پر بھی ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں بکثرت پائی گئی ہیں جن کے متعلق ماہرین طبقات الارض کی رائے یہ ہے کہ حیوانات ماہی ہی ہیں، یعنی جو پانی میں تھے وہ پانی کے جانور بھی اوپر تک آئے تھے. یہ صرف پانی ہی نہیں زندہ رہ سکتے تھے، پانی سے باہر ایک لمحہ بھی ان کی زندگی دشوار تھی. تو جیسے پانی اچانک خشک ہوا ہوگا. پھر کہتے ہیں کہ اس لیے کرۂ ارض کے مختلف پہاڑوں پر ان کی چوٹیاں، بلند چوٹیوں پر ان کا ثبوت اس بات کی دلیل ہے کہ کسی زمانے میں پانی کا ایک ہیبت ناک طوفان آیا تھا جس نے پہاڑوں کی ان چوٹیوں کو بھی اپنی غرقابی میں نہ چھوڑا، یعنی غرقابی سے نہ چھوڑا، سارے غرق ہو گئے. یہ تھے
پیر کرم شاہ صاحب، جنہوں نے دونوں نظریہ پیش کیا، لیکن ان کا زیادہ خیال ہے کہ یہ محدود علاقے میں تھا۔ اب آئیے ہم ایک اور ترجمہ تفسیر دیکھتے ہیں، قصص القرآن، حفظ الرحمان صاحب ہیں، پہلی جلد اور صفحہ نمبر 56۔ آپ لکھتے ہیں کہ ان ہر دو خیالات کی آرا، ان تمام تفصیلات کے بعد اہل تحقیق کی رائے ہے کہ صحیح مسلک یہی ہے کہ طوفان خاص تھا، عام نہ تھا۔ یعنی دو کتاب اور ہے کہ ایک اور صاحب روح البیان جلد 6 صفحہ 115 اور دوسری کتاب صاحب قصص الانبیاء پرانا ایڈیشن، یہ کون ہے؟ ابن کثیر، صفحہ 167 پر دونوں صاحب کی رائے یہی کہ طوفان عام تھا، لیکن نیا ایڈیشن جو 2015 کے صفحہ 98 میں قوس و قزح طوفان سے امن کا پیغام ہے، کچھ ترمیم کے ساتھ فارس و ہند کے بعض احمق و ناواقف لوگوں کی ایک جماعت نے طوفان کا انکار کیا۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، جو بھی کہہ رہا ہوں تمام کتابوں سے میں نے وہ چیز اخذ کی، اس کے بعد مطالعے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کیا کہ جبکہ یعنی کچھ ترمیم کے ساتھ کہا کہ فارس و ہند کے بعض احمق ناواقف لوگوں کی ایک جماعت نے طوفان کا انکار کیا، جبکہ انہی میں سے بعض لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ طوفان نوح واقع ہوا تھا، لیکن یہ طوفان بابل کی ایک بستی پر نازل ہوا تھا۔ ہم تک اس طوفان کا کوئی اثر نہیں پہنچا، کیونکہ ہمیں بادشاہت وغیرہ اپنے آباء و اجداد، کون سے آباء و اجداد؟ یعنی کمرس حضرت نوح، حضرت آدم علیہ السلام سے ابھی تک متواتر چلی آ رہی ہے، ان سے یہ نقل کیا انہوں نے۔ یہ ان لوگوں کے قول ہے جو زندیق، آتش پرست، مجوسی اور شیاطین کے متبعین ہیں، اور ان کا یہ محض اوہام پرستی اور صریح جہالت و کفر جلی میں مبتلا ہونا، محسوس و مشاہد چیزوں پر ہٹ دھرمی اختیار کرنا ہے، اور آسمان و زمین کے پروردگار کے تکذیب کرنا ہے، جو کہ واضح کفر ہے، یعنی پروردگار علم کا انکار کرنا۔ اور جبکہ تمام آسمانی مذاہب والے طوفان نوح کے وقوع میں پر متفق ہیں، اور لوگوں سے متواتراً یہ بات ثابت ہے کہ طوفان نوح واقع ہوا تھا، اور طوفان نے پوری روئے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے نتیجے میں کوئی بھی کافر زندہ نہیں بچا، سب غرق ہو چکے تھے۔ مزید اسی صفحہ 98 پر لکھتے ہیں کہ یہ نبی معصوم حضرت نوح کی دعا کی قبولیت کا اثر تھا، یہ سب کچھ پہلے سے مقدر تھا، لوح محفوظ میں لکھا جا چکا تھا۔ جب کئی قرآن آیت واضح دلالت کر رہی ہے، قرآن آیت ان سب چیزوں کے واضح دلالت کر رہی ہے کہ اس کے باوجود کوئی طوفان نوح کا انکار کرے تو گمراہی نہیں تو اور کیا ہے۔ دیکھیں دونوں باتیں ہو رہی ہیں، ایک گروپ ہے جو انکار کر رہا ہے، ایک جماعت ہے جو اقرار کر رہی ہے۔ اب آئیے کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ تو پہلے ہم دوسرے طبقے کے متعلق جس بات پر متفق ہے کہ یہ محدود علاقے تک نہیں بلکہ پوری دنیا میں سیلاب آیا تھا، اور اس کے آثار بڑے اونچے اونچے پہاڑوں پر نمایاں ملے ہیں۔ آثار قدیمہ جو ہے یہ ان کے شکر گزار ہے کہ انہوں نے بڑی تحقیق کی، اور آثار قدیمہ والے پرانی چیزوں کو میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں، جتنی زیادہ پرانی ہوگی ان کی دلچسپی اور بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور یہ پوری دنیا میں طوفان نہیں آیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا، ہم ان کی تائید کرتے ہیں، کیسے؟ دوسرے گروپ والے دوسری جماعت کے جو کہتے ہیں پوری دنیا طوفان آیا۔ اب پھر پہلا طبقہ جس کا کہنا صرف محدود علاقے تک طوفان رہا اور یہ پوری دنیا میں نہیں آیا، ہم ایسے تمام انکار کرنے والوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ رب العالمین یا رب تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور وہ غور کریں کہ حضرت نوح ہی ہیں جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اگر لوگ زندہ بچ گئے تو پھر ان کے آدم ثانی یہ نہیں کہلا سکتے، چونکہ آدم ثانی سے مراد ہے کہ آدم کی جگہ دوسرا آدم آیا، تو نوح ہی کا خاندان تھا جو پوری دنیا میں ان کی نسل جو کشتی میں سوار ہوئے، اور جب کشتی سے اترے تو پوری دنیا میں انہی کی نسل چلی، اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ مختصر جواب، کیونکہ اب اس کے لیے ہم آپ کو خدمت میں توریت مقدس اس کا پہلا سورہ پیدائش یا عربی میں تکوین کہتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے لہٰذا ہم عربی نہیں بلکہ اردو ترجمہ پر اکتفا کریں گے۔ اس کی 6 رکوع 17ویں آیت، اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کس کے الفاظ ہے؟ رب تعالیٰ کے۔
اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں تاکہ ہر بشر جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں، اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے۔ یہ باتیں قبل از طوفان رب تعالیٰ نے، اس رب العالمین نے، پروردگار عالم خلاق عالم نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ ہر بشر جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں گا، اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے۔ اب چرند پرند انسان حیوان سب کے متعلق ہے۔ تو دیکھنا ہے کہ کیا واقعی خدا نے جو کہا وہ کیا کہ نہیں۔ آئی اس آیت میں کوئی علاقہ مخصوص نہیں کیا کہ ہاں مخصوص ہے علاقہ کر دیا، بلکہ خاص طور پر ہر بشر جس میں زندگی کا دم ہے ہلاک کر دوں گا۔ اور بشر کس کو کہا جاتا ہے؟ بشر کے علاوہ بھی ہے، انہیں سب جو زمین پر ہیں، کیا چرند، کیا پرند، کیا حیوانات، درند، وہ سب جو کشتی میں سوار ہو گئے وہ نہیں، جو کشتی کے نیچے بچ گئے وہ سب کے ساتھ ہلاک۔ جو کشتی میں سوار ہو گیا اسے نجات مل گئی، جو کشتی کے باہر رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ آئیے پھر دیکھتے کیا مطلب ہلاک اور مر جائیں۔ ہلاک سے کیا مراد؟ مرنا بھی ہلاک ہے؟ نہیں، فرق ہے۔ ویسے تو اس کے معنی ہے تباہی، بربادی، خرابی۔ ہلاک کے معنی ہے تباہی، بربادی، خرابی، موت، پست ہو جانا، یعنی اصل مقام سے نیچے کی طرف چلے جانا، درجہ میں دوبارہ پھر کبھی اس مقام پر نہ آ سکنا۔ مثلا کوئی پودا ٹوٹا، اگا اور ٹوٹ کر کے مٹی میں مل گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ صرف سمجھانے کے لیے کیا ہو گیا، مٹی میں مل گیا، تو وہ اگر اس پودے کو کسی انسان یا حیوان کھا لے تو وہ جزو انسان یا حیوان بن جائے۔ اسی طرح اگر کوئی حیوان مر کر کے مٹی میں مل گیا وہ ہلاک ہو گیا، لیکن اسی کو کوئی حیوان، دوسرا حیوان کھا لے یا انسان کھا لے تو وہ جزو انسان بن جائے گا۔ اسی طرح زمین میں مل گیا وہ ہلاک ہو گیا، پودا ہو یا جانور۔ اب پھر ہم غور کرتے ہیں، اگر اسی طرح کوئی پودا یا جانور کے علاوہ اگر انسان بھی مر گیا تو گویا وہ ہلاک ہوا۔ کس بات پر؟ مرنا تو سب کو ہے، تو ہلاک پر مر جانے میں کیا فرق ہے؟ ہلاک اسے کہتے ہیں اس کا پست ہو گیا، درجہ گھٹ گیا، اس نے وہ ایمان کے بغیر دنیا سے جو چلا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ کیونکہ انسان کا مر جانا تو ہے، مرنا تو سب کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن وہ انسان جو بغیر ایمان کے گیا وہ ہلاک ہو گیا، اب وہ پست ہو گیا، اب وہ وہاں نہیں جا سکتا جہاں رب چاہتا ہے اسے لے جانا۔ اور مر جائے سے کیا مراد؟ جس سے مراد موت واقع ہو جائے، یعنی وہ دوبارہ کام میں لایا جا سکتا ہے۔ اب اگر انسان مرا تو اس کی عدالت بھی ہوگی، بالکل۔ بغیر ایمان کے مر گیا تو ہلاک ہوا، اس کا ٹھکانہ آگ اور جہنم ہے، گندھک کی جھیل ہے۔ اگر ایماندار مرا تو اس کا رتبہ بلند ہو جائے گا۔ یہی تو پروردگار سمجھانا چاہتے ہیں۔ اب آئیے دوبارہ دیکھتے ہیں پیدائش 7ویں رکوع کی ہم 19 سے 23 آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ رکوع 7 آیت 19 تا 23۔ 19ویں آیت، اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ رب تعالیٰ، جس نے زمین کو بنایا، جس نے پہاڑ کو بنایا، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے، اس کا کلام ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہے چھپ گئے۔ سب وہ دنیا میں سے کیا مراد؟ محدود علاقہ یا پورے علاقہ؟ آگے 20ویں آیت ہے، پانی اس نے 15 ہاتھ اوپر چڑھا اور پہاڑ ڈوب گئے، یعنی پانی اس سے، کس سے؟ پہاڑ سے بھی 15 ہاتھ اوپر، اور سارے پہاڑ جو تھے وہ ڈوب گئے۔ 21ویں آیت، اور سب جانور جو زمین پر چلتے تھے، پرندے، چوپائے، جنگلی جانور اور زمین پر رینگنے والے جاندار، اور سب آدمی مر گئے، کوئی نہیں بچا۔ 22ویں آیت، اور خشکی کے سب جاندار جس کے نتنوں میں زندگی کا دم تھا مر مٹے۔ اب آئیے ہم پھر اس کا خلاصہ آپ کی خدمت پیش کرتے چلیں کہ مقامی طوفان یا عالمگیر طوفان تھا، طوفان نوح۔ بڑی بحث ہوتی ہے اس پر، بڑے بڑے سیمینار کیے جاتے ہیں کہ جو طوفان آیا تھا وہ تھا یعنی کہ عالمگیر تھا یا کہ محدود تھا۔ آثار قدیمہ نے بالکل اس کو آسان کر دیا کہ بھئی پوری دنیا میں طوفان آیا، پانی کا طوفان۔
اب آئیے غور کرتے ہیں کہ جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایک مقامی طوفان تھا، تو کیا واقعی مقامی طوفان تھا؟ ان الفاظ پر غور فرمائیں، جب سب اونچے پہاڑ دنیا میں ہے چھپ گئے، انسان کا کلام نہیں ہے اور انسان یہ کہہ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت جو انسان تھا وہ سب کشتی میں پیک ہو کر تھے، چھت بند، بالکل دیکھ نہیں سکتے تھے ایک دوسرے کو۔ پروردگار نے کشتی ایسی بنوائی تھی نوح علیہ السلام سے کہ سب اس کے اندر پیک ہو گئے۔ اب تو کیا ضرورت تھی کہ خدا تعالیٰ جو خود احفظ الحافظین ہے، احکم الحاکمین ہے، احفظ الحافظین، ان تمام محافظوں میں سے بہترین حفاظت کرنے والا، حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ فٹ بال کی طرح 1.5 گراؤنڈ اور 8 ریل 100 ریل کے ڈبوں کے برابر لمبی کشتی بنائیں تاکہ ایک مقامی طوفان سے محفوظ ہو سکیں۔ وہ بڑی آسانی کے ساتھ، صرف 8 آدمی تو تھے، حضرت نوح، ان کی زوجہ، ان کے 3 بیٹے اور ان کے 3 بہویں، 4 مرد 4 عورت، اور وہ جانور کو کسی اور علاقے میں لے جاتا پروردگار عالم۔ 120 سال تک کشتی بنانے میں لگے، 120 سال میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں شفٹ ہو سکتے تھے، کوچ کر جاتے وہاں سے، سارے لوگ بچ جاتے، وہ 8 آدمی تھے، کیا ضرورت تھی کشتی بنوانے کی؟ تو دنیا کے مختلف حصوں میں ایک عالمگیر طوفان کی روایت موصول ہوئی۔ کیا ہوا؟ اہل اسلام کہتے ہیں کہ جی ارارات کے پہاڑی پر آ کر وہ کشتی رک گئی، جو سطح سمندر سے 17,000 فٹ بلند ہے، اور طوفان اس سے 15 ہاتھ بلند ہوا۔ آیات 19-20 میں اب ہم غور کرتے ہیں اسی سورہ کی۔ اتنا زبردست سیلاب کہ کس طرح سے کسی خاص علاقے تک محدود رہ سکتا ہے۔ اب آئیے ہم اسی پیدائش، یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے معرفت لکھی گئی یہ جو کتاب ہے، معرفت موصول ہوئی ہے میں پروردگار عالم نے، یہ پیدائش کے 90 رکوع کے 17 آیت میں ہے کہ میں پروردگار عالم نے وعدہ کیا کہ تمام جانداروں کے ہلاکت کے لیے پانی کا طوفان پھر نہ بھیجوں گا، لیکن مقامی طور پر پانی کے کئی طوفان آئے۔ خدا کیا کہا ہے کہ میں پھر طوفان نہ بھیجوں گا، پانی کا طوفان انسان کی ہلاکت کے لیے نہ بھیجوں گا، پورے زمین پر نہیں بھیجوں گا۔ لیکن عزیزان محترم، ہر سال کہیں نہ کہیں طوفان آتے ہیں پانی کے، تو پھر یہاں تو خدا کا وعدہ تو پورا نہیں ہوتا نظر آ رہا۔ نعوذ باللہ من ذالک، جن میں ہم آپ کی یاد دلاتے چلے سونامی نامی بھی ایک طوفان آیا، اور طوفان بھی پانی کا آیا، پورا علاقہ یعنی وہ صفحہ ہستی سے وہ پورا علاقہ نابود ہو گیا، مگر طوفان نوح جیسا عالمگیر طوفان اس کے بعد کبھی نہیں آیا۔ خود ہمارا جو پچھلا حصہ یعنی 70 سے پہلے کا جو ہمارے ایک اور بازو جو کٹ چکا ہے، مشرقی پاکستان جسے کہا جاتا ہے، اس میں اکثر طوفان آتے تھے، سیلاب بھی طوفان، پانی کا طوفان آتا تھا، علاقے کے علاقے ڈوب گئے، غرق ہو گئے، پتہ نہیں چلتا تھا۔ عزیزان محترم، جب پورا علاقہ یعنی پوری دنیا میں کو خدا نے نیست و نابود کر دیا، غرق کر دیا پانی کے طوفان سے، اب کہ جائے کہ یہ سوچنا آج کے زمانے میں کہ جی ہوا کہ نہیں ہوا، ہے کہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، چے معنی دارت، یا تو آپ کلام کو نہیں پڑھتے، یا کیا خدا نے آپ کو الہام کیا ہے کہ ہاں طوفان آیا تھا اور یہ محدود علاقے میں تھا۔ ہم پھر تمام اپنے مترجمین، مفسرین حضرات، مبلغین حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسی کون سی پرانی تاریخ ہے جس میں سے آپ یہ دیکھتی ہیں، یا کون سے ایسے سیٹلائٹ آپ کے پاس کہ پوری میڈیا کو اپنے فیل کر کے رکھ دیا۔ سوچنے کی بات ہے، یا الہام ہوتا آپ کے پاس کہ ہاں جی یہ لکھو، نہیں، کلام رب میں کلام انسانی کی آمیزش یہ مترجمین یا وہ لوگ جیسا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو عذاب الہی کے دعوت دینے کے مترادف ہے، عوام کو تو خوش کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ رب کو ناراض نہ کریں، بلکہ رب کو خوش کرنے کی کوشش کریں، بات وہ کریں جو حقیقت پر مبنی ہے۔ آئیے ہم دوسرا پطرس اس کی 6 رکوع کی 3 آیت میں دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے پروردگار عالم کہ گناہگاروں کو تباہ کرنے کے لیے طوفان انہوں نے پانی سے دنیا کی تباہی کی، لیکن مستقبل میں آگ سے دنیا کی تباہی کی علامت کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ چلیے ہم اس چیز کو مان لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں علاقے میں تھا، نہیں، خدا کہتا ہے کہ ہم نے پورے دنیا کو پانی سے غرق کر دیا۔ اب یہ تو ماضی کی بات ہے، مستقبل میں کیا طوفان آئے گا؟ پانی کا نہیں، آگ کا طوفان آئے گا۔ سوچنے کی بات ہے، اور اس آگ سے دنیا کی تباہی کی علامت ظاہر ہوگی، دنیا تباہ ہوتا ہے۔ تو پھر طوفان کیا تھا؟
طوفان رب تعالیٰ کی عدالت کو ظاہر کرتا ہے. کیا ہے طوفان؟ رب تعالیٰ کی عدالت کو ظاہر کرتا ہے. اور آخر میں حضرت مسیح سلام علینا اس دنیا پر دوبارہ قدم رنجہ فرمائیں گے. تو پھر کشتی کیا ہے؟ اس کشتی خدا کی جانب سے، اس وقت جو کشتی تھی رب تعالیٰ کی جانب سے پناہ گاہ تھی. جو اس میں چلا گیا، اس کشتی میں آ گیا، اس کشتی میں سوار ہو گیا، وہ بچ گیا. جو کشتی میں نہیں آ سکا وہ تباہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، مر گئے، سارے مر مٹے. اسی طرح یعنی کہ آج سے قیامت تک کے لیے کشتی حضرت مسیح کی ایک تصویر ہے. حضرت مسیح سلام علیہ کی ایک تصویر ہے، کیونکہ مسیح ہی علیہ السلام ہی ہیں جو کلوری کی ایک پہاڑ پر، کون سے پہاڑ؟ جہاں یہ وہی پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر جہاں سے ابراہیم اسلام نے قربان پیش کی تھی اپنے بیٹے کی، جس کی جگہ میں مینڈا ذبح ہوا تھا. یہ وہی پہاڑی ہے جسے کلوری کے پہاڑ پر غضب الہی کے طوفان سے گزر گئے. کون؟ حضرت مسیح، یعنی صلیبی موت قبول کیا. اب کہتے گئے نہیں جی وہ ان کی شکل کا کوئی اور ہو گیا وغیرہ وغیرہ. یہ بات کی باتیں جب ہم مسیح کی حیات طیبہ پیش کریں گے اس وقت ہم اس بات کو لائیں گے. ابھی یہ کہنا چاہتے کشتی جو ہے وہ کشتی نوح کی جگہ کشتی ہے مسیح ہے جو ایمان لائے گا. اب کیا ہوا کہ حضرت مسیح کو صلیب دی گئی، صلیبی موت واقع ہو گئی، نیزے سے ان کے جسم اثر کو چھیدا گیا، مصلوب ہوئے، کفن دیا گیا اور نئی قبر میں دفن کیا گیا. اور مردوں میں سے پہلی ہستی ہیں جناب مسیح جو خود زندہ ہوئے، یعنی پہلوٹا تیسرے دن جی اٹھے. کیونکہ آپ نے کہا تھا اگر تم اس ہیکل کو گرا دو تو میں تیسرے دن اسے کھڑا کر دوں. انہوں نے اپنے بابت کہا تھا کہ جی اٹھے، اور کوئی بھی مصلوب ہونے کے بعد زندہ نہیں ہوا. اگر آپ یہ کہیں نہیں ہرگز نہیں، اچھا تو ایک بات بتاتا چلوں آپ کے لیے. میں نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے اور ممبر سے علماء اکرام کے زبانی بھی خطبات میں بھی واز سن چکے کہ فلاں بزرگ نے بھی معجزہ کیا تھا اور مردے کو جلائے تھے. بالکل آپ ارشاد فرما رہے ہوں گے، لیکن میرا سوال یہ کہ کیا وہ بزرگ جنہوں نے مردے جلائے تھے جب ان کا خود کا انتقال ہوا تھا، یعنی انتقال کر گئے بزرگ، تو وہ بھی زندہ ہو گئے کہ نہیں؟ اگر ہوئے تو کتنے دنوں کے بعد؟ اب کہاں ہیں؟ چونکہ اب تو جو بھی زمین کے اندر گیا ہے کوئی واپس نہیں آیا سوائے ایک ہستی کے، اور وہ ہے حضرت مسیح سلام علیہ. اور پھر آپ 40 دن اپنے شاگردوں کے ساتھ رہے. اسی کو قرآن کی زبان میں کہا گیا تھا متوفیکا ورافعکا، میں تجھے موت دوں گا اور پھر تجھے اٹھا لوں گا. تو پہلے موت کا تذکرہ ہے، اس سے انکار کیا جاتا ہے. مترجمین مفسرین حضرات انکار کرتے ہیں کہ نہیں یہ موت نہیں ہوئی، وہ ان کا ہم شکل کوئی بن گیا تو اس کو اٹھا لیا گیا. تو اسے چیخا نہیں ہوگا، اس کے ماں باپ نہیں آئیں کہ ہاں تم غلط کر رہے ہو. یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ جب اور اس کے بعد رافعوں کا تسلیم کریں، ہاں جی ان کو اٹھایا گیا، یعنی موت کسی کو اٹھایا کسی کو گئی، ایسا نہیں تھا. وہی ہستی تھی، آپ نے خود قبول کیا صلیبی موت، اور پھر دفن ہوئے، اور تیسرے دن مردوں میں سے پہلوٹا ہوا جو زندہ ہوئے. اور مسیح نے جو زندہ کیا تو وہ پھر دوبارہ مر گئے، لیکن اب وہ زندہ نہیں ہو سکتے، اب وہ قیامت میں ہوں گے. اور جناب مسیح جو قرب قیامت دوبارہ زمین پر اپنے جلالی بدن کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ ہمراہ بادلوں میں سوتے ہوئے آئیں گے. اسی لیے جو بھی مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ نجات یافتہ ہے، اور جو باہر رہ گیا ایمان نہیں لایا وہ ہلاکت کے فرزند میں شمار ہوگا. وما علینا الا البلاغ. اعزائے محترم، ہم پھر کسی اور نشست میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. تو آپ اپنے احباب ہمیں اپنی قیمتی آرا سے آگاہ کیجئے گا، ہمیں اس کا انتظار رہے گا. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. رب العالمین آپ اور آپ کے خاندان کو فضل، رحمت اور برکت سے نوازے. آمین. والسلام علیکم.